جی السلام علیکم. ایک چیز میں پوچھ رہی ہوں جی بولیے. کہ میڈم دلشاد نے سورہ یاسین کی 12 آیات اسی گروپ میں کی ہیں؟ جی وہ دوسرے گروپ میں کچھ اور ملا تھا ان کو. وہ تو کیونکہ سورہ مجھے انفال تھی. سورہ یاسین میں نے سنی ہو. دوبارہ کر دیتے ہیں ایک بار ریوائز، اگر آپ چاہیں تو شروع سے کر دیتے ہیں. میں چاہوں گی اگر ان کو کوئی مشکل نہ ہو تو. چلیں چلو میں جی دوبارہ سوچ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل چلیے. بالکل. چلیں سب کا ریویژن بھی ہو جائے گا. سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، جتنی بار پڑھی جائے اتنی اچھا ہے. چلیں جی بسم اللہ. سورہ یاسین نمبر 36 ہے اور اس کی 83 آیات ہے اور پارہ نمبر 22 اور 23 میں ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بس یہیں تک، ابھی یہیں تک آپ ایکسپلین کرتی جائیں، ایک ایک کر کے کرتی جائیں. ہاں اگر آپ پہلے پڑھیں گے تو پھر یہ لوگ. یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے. جی. والقرآن الحکیم، واو قسم کے لیے ہے. قسم کے لیے، بالکل ٹھیک. والقرآن الحکیم قسم ہے باحکمت قرآن کی. ٹھیک. انکا لمن المرسلین، ان بے شک، انکا بے شک آپ، لمن المرسلین آپ رسول میں سے ہیں. مرسلین یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. ٹھیک. علی صراط مستقیم، علی صراط مطلب راستہ، مستقیم سیدھا، آپ سیدھے راستے پر ہیں. ٹھیک. تنزیل عزیز الرحیم، عزیز الرحیم. تنزیل کا مطلب ہے نازل کیا گیا، یہ ناؤن ہے. یہ قرآن نازل کیا گیا ہے غالب مہربان سے. یہ مہربان ناؤن کیسے پہچانا آپ نے؟ ہیں ناؤن کیسے پہچان لیا؟ کیونکہ یہ انزلہ ینزلو سے اس میں یہ نہیں آتا، اس طرح کا تنزیل نہیں آتا. تو میں آپ ہی ڈسکس ہوا تھا کہ نزلہ یا انزلہ یا سے کہیں طرح سے بھی یہ میچ نہیں ہوتا، تو یہ مصدر بنا ہے، کہیں بنتا تو اسی سے ہی ہے لیکن یہ ناؤن ہے. ٹھیک. میرے خیال میں ہاں، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں یہ ناؤن کا یہ پتا تھا کہ الف لام سے شروع ہوگا تو وہ ناؤن ہوگا، یا تنوین ہوگی تو ناؤن ہوگا. اگر الف لام بھی نہ ہو اور تنوین بھی نہ ہو تو اور بھی طریقے ہیں ناؤن کے لیے. جی. کہ وہ اگر ورب سے نہ میچ کر رہے ہوں کسی سے تو اس کا مطلب ہے وہ ضرور ناؤن ہوگا. بالکل. تنزیل العزیز الرحیم. 1 منٹ مجھے ذرا دیجیے گا ٹائم. اذان کو ہونے دیجیے پہلے، پھر میں بات کرتی ہوں. چلیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ چارٹ؟ ٹھیک ہے. سو میڈم دلشاد، اب آپ لوگوں کا سفر جو ہے آہستہ آہستہ ورب سے ناؤن کی طرف جائے گا.
राइट। क्यों मैं इस तरह कह रही हूँ कि अब थोड़ा सा आप लोगों को जैसे उस दिन हमने हरफे जर बताया था, थोड़ा सा हरफे जर मैंने अपने तौर पे पढ़ लिया हुआ है, पढ़ लिया हुआ है, आपसे नहीं सुना। 17 हरफे जर होते हैं, वो हम हाँ। बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इंट्रोड्यूस करेंगे। सादिया के लिए नहीं अभी, क्योंकि और मैं भी शाइस्ता और समीना भी फेयरली न्यू हैं, लेकिन आप समीना अब्बास और मीना इतना वर्ब कर चुके हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आप लोग वर्ब से मसदर कैसे निकलता है, वर्बल नाउन कैसे निकलता है, उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा, यानी कि आपको बिल्कुल जंप करने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जैसे आज जैसे आ गया तंजीला, ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि वर्ब यहाँ लिखा हुआ है, वर्ब का एक्टिव और पैसिव लिखा हुआ है, और वर्ब की फॉर्में लिखी हुई हैं, फाला, फआला, फाआला, अफअला, तफअला, तफाला। तो ये वही है जैसे आप कफरा से बना लें या फाला से बना लें। ठीक है मीना, ठीक है समीना, अब्बास जी। ठीक है। अब उसका पास्ट है, उसका प्रेजेंट यानी कि मुजारे भी है, उसका इम्पेरेटिव है, ये आपको अच्छी तरह आता है। ठीक है। उसके पैसिव भी आगे लिखे हुए हैं इस वाली चार्ट में। ठीक है। तो वर्ब के एक्टिव भी आते हैं अब आपको, और पैसिव का भी आपको बड़ा अच्छी तरह, इतने पैसिव आते नहीं है कुरान में, लेकिन जहां आते हैं तो आप लोग निकाल ही लेते हैं कि ना इसका ये माज है, ना ये मजारे है, ना इसकी किसी फॉर्म में फिट हो रहा है, तो फिर इस पे दमाग है तो ये पैसिव ही होगा, पैसिव भी आप निकाल लेते हैं। ठीक है। अब पैसिव से एक्टिव से जो मसदर बनता है, ठीक है, जो वर्ब से जो मसदर बनता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो एक तो मैंने बताया हुआ है कि दूसरे लेटर पे जज़म हो, सो जैसे सबरा से सब्र होगा, ठीक है, कफरा से कफ्र होगा, गफरा से गफ्र होगा। यानी कि अगर आपको सेकंड लेटर पे जज़म नजर आता था तो मैं कह देती थी आपको कि ये नाउन आप समझ लें इसको। ठीक है। ठीक है, क्योंकि माज में कहीं आपको सेकंड लेटर पे जज़म नहीं नजर आया अभी तक। ठीक। तो ये जो जेरंड लिखा हुआ है, जो जिसको हम अरबी में मजदर कहते हैं, या अंग्रेजी में इसका एक और नाम है वर्बल नाउन। ठीक है। तो अब देखें ये सेकंड जो है फ़अला से जो नाउन बनता है, उसका जो पहला लिखा हुआ लफ्ज वो है तफ़ईल, राइट। तो अब नज़ला से क्या होगा, तंजील। इसी के बेस पर आप करेंगे ना, फ़अला से तफ़ईल। तो अब आ गया हमारे पास तंजील, तो इसलिए आज बड़ा अच्छा मौका था कि हम साथ के साथ इसको भी देख लें कि वो तंजील आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों, कहाँ लिखा हुआ है तफील? ये लिखा हुआ है जेरंड के नीचे। अच्छा, जेरंड के नीचे है। ठीक है, नजर आया, बड़ा किया मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। तो ये वाला कॉलम है जिस पे जेरंड लिखा हुआ है। अभी आप इसको एक ही कॉलम को जरा देख लीजिएगा। ठीक है। फ़अला से तफ़ील हो गया। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें ये नहीं वो है, बस ते शुरू में लग जाए और ये बीच में लग जाए तो ऐसी चीज जो होगी वो फिर नाउन ही हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। फ़अला से तफ़ईल। यहाँ जेरेंड क्यों लिखा हुआ है, इसको नाउन क्यों नहीं लिखा? अब ऊपर से ऊपर बड़ा बड़ा नाउन लिखा हुआ है, नाउन में एक जेरंड है, एक अच्छा। इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती, मैं इसको मस्दर कहती हूँ। नाउन की बहुत सारी किस्में हैं, एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल, प्लेस एंड टाइम, एंड मस्दर। इसको आप अरबी में सीखिए। मस्दर, मस्दर फाइल मफूल, मस्दर फाइल मफूल, और ज़मान व मकान। ठीक है। अरबी में लिख लीजिए तो ज्यादा आसानी होगी। मस्दर, फाइल, मफऊल और ज़मान व मकान।
اچھا ٹھیک ہے. یہ جو مصدر ہے یہ ہے جیرن. یہ جیرنڈ ہے. جیرنڈ میں مجھے نا خالی مصدر ہی کہیں اسے. وربل ناؤن کا سمپل لفظ ہے وربل ناؤن. ایسا ناؤن جو ورب سے اخذ نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. مینا سمینا. وربل ناؤن تنزیل جیسے ہے. اسے مصدر کہیں گے. جی ہاں سمینا عثمانی لائک وہ تو ان کو چارٹ دے دو تو وہ بڑے اچھے طریقے سے سیکھ جاتی ہیں. رائٹ. سمینا عثمانی کے لیے بہت آسان ہے. چارٹ پکڑا دیجئے ان کو. ماشاء اللہ. گڈ جاب. تو اس کا فعل کون Noun- کیا ہوگا؟ انزلہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ فیل ناؤن. کون سا فیل ناؤن؟ مطلب تنزیل جیسے ہے نا. تنزیل تو یہاں پہ نزلہ سے جیرن ہے. آیا. ہاں تو یہ انزلہ سے آئے گا. نہیں نزلہ سے آیا نا. دیکھیں نا یہ سامنے آپ تفیل کے کالم میں چاہیے تو اس میں کون سی فارم آتی ہے؟ فعلا. اچھا فعلا کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ فارم ہے. تو نزلہ کی کیا ہوگی؟ نزلہ. اچھا. ٹھیک ہے. تو نزلہ. اگر آپ کو کبھی نکالنا پڑے کہ یعنی تفیل فارم کہاں سے ہے. یہ جو تنزیل نکلا ہے. ہاں فارم 2 سے نکلا یہ. کفارہ. کفارہ سے تکفیر. کفارہ تکفیر. ٹھیک ہے نا. صبرہ تصبیر. غفرہ تغفیر. ظلم تظلیم. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. یعنی ابھی تک ہم لوگ جو سمجھتے تھے شروع میں تا آ جائے تو وہ مضارع ہوگا. ہاں اس میں ہم لیکن اب کنفیوز یہ نہیں کرنا چاہتے. آگے جا کے یا بھی ہے یہ بھی ہے. یا بھی ہے. ایک ایک لفظ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی فارمیں. عربی آسان ہے. ایک چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس چارٹ سے دیکھتے دیکھتے آپ چلیں تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے کہ کون سی چیز ناؤن ہے کون سی چیز ورب ہے. رائٹ. اور جب آپ بلاغہ میں جائیں گے اللہ ہم سب کو جتنی بھی ہماری حیاتی ہے سیکھتے رہنے کا موقع دے. تو ہم آگے جاتے جائیں گے تو ہم شاید بلاغہ میں بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم جیسے ہم اتنے بات تو خیر ہمیں جو اسکالر جو بھی ٹیچر سمجھاتے ہیں انہوں نے یہی سمجھایا کہ دیکھو جہاں پہ بھی ناؤن آتا ہے وہ جملے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتے ہیں یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے. ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ورب آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تنزیل العزیز الرحیم. رائٹ. یہ اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے. یہ چیز بدلے گی نہیں آگے تک نہیں بدلے گی کہ اللہ کی طرف سے ہی اتارا گیا. تو یہ پرفیکٹ لائک یہ ماض والے ناؤن سے بھی زیادہ پرفیکٹ ناؤن اگر ہو جائے تو اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. وہ تو جو ہے جو حیت ہے اس کی وہی رہے گی. وہ لکوڈ پانی گیس نہیں بنے گا. رائٹ. وہ اگر سالڈ ہے تو سالڈ ہی رہے گا. لکوڈ ہے تو لکوڈ ہی رہے گا. رائٹ. اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. ٹھیک. تو یہ آج آپ نے نئی چیز سیکھی. ٹھیک. ٹھیک. تنزیل کیونکہ یہ اچھا لفظ آ گیا تھا. اب سورہ یاسین کو لے کے ہم چلیں گے. کچھ سورہ کو ہم ناؤن لرننگ اسپیسیفک کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے ان چیزوں کو بالکل اسٹریم لائن کرنے کا. لیکن جہاں جہاں بھی موقع ملے گا جو آسان چیز یہ آسان سی چیز تھی اس لیے میں نے ہمت کر لی آج اس کو سمجھانے کی. اور آپ لوگ ظاہر ہے جتنے ورب کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کنفیوژن کی گنجائش رہتی نہیں ہے. اگر شروع سے دوبارہ کریں کیا مطلب؟ نو والقرآن الحکیم تو الف لام ہے تو یہ تو ہو گیا. یہ تو ہاں یہ تو ویسے ہے. الف لام لگائے تو ہاں ناؤن ہے. یہ بھی ناؤن یہ بھی ناؤن. انکا لامن المرسلین الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. المرسلین یہ بھی ناؤن ہے. ہاں ٹھیک. اچھا
تو جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر اسم سے پہلے حروف جارہ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے یہاں، اس کے بارے میں بھی کچھ کہا جا سکتا ہے؟ جی ہوں سو جیسے من جو انا ہاں من من ہے، جی تو من ہے تو مرسلین جو ہے ویسے یہ وہ بھی ہوتا ہے مرسلین جو ہے اس کا جاری یعنی کہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مرسلین جو ہے مجرور بھی اور منصوب بھی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. ہاں تو من آ گیا تو آپ کو یہ مرسلین ہی، یہاں پہ مرسلون نہیں آ سکے گا، پھر لمن المرسلون آپ نہیں لکھ سکیں گی کیونکہ من ہے اس سے پہلے، ٹھیک. تو یہ گڈ تھنکنگ، ٹھیک ہے. پھر آگے الا ہے، یہ بھی حروف جارہ ہے، حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں صراطن جو جی ہے، صراطن آ گیا، ٹھیک ہے. صراطن مستقیم، یہ بھی ورنہ صراطا ہاں نہیں ہے پھر. تن نہیں ہے اور تن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صراطن جو ہے تو بھی ٹھیک ہے. تنوین ہے، وہ مطلب دونوں کسرہ کی شکل میں ہیں. جی جی ابھی اس سے آگے یعنی کہ دو جملے آ جائیں ایک ساتھ، جر آ جائے تو پھر وہ کچھ اور بھی ہو جاتا ہے، وہ ہم بعد میں ابھی تھوڑا سا ہلکے چلیں گے، ٹھیک ہے. ناؤن ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، مرکب پہ ہم تھوڑے دن میں آئیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی ناؤن سے ذرا فیملیئرٹی اور حرف جر سے فیملیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والا آپ نے تنزیل کو آج سیکھ لیا کہ یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، ٹھیک. کہ اب آئی آپ کی اصل آیات تھوڑی سی سمجھنے کی. لتنذرا ہوں تاکہ آپ ڈرائیں قومن اس قوم کو، ٹھیک ہے. ما انذرا جو نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم جن کے مطلب آباء و اجداد یعنی جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، ما انذرا آباؤہم جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، فہم پس وہ غافلون غافل یا غافلوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور مکہ کے کفار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ وارن کریں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں تو ان کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل وہیں کے تھے، لیکن یہ اس کی یہ وہاں کی بات ہے. جو پہلا شخص تھا اس کا نام ہسٹری کی بک میں موجود ہے. میں ناموں سے بہت زیادہ مجھے نام اتنے، ابھی میرا نیو لرننگ ہے. تو ایک شخص ایک کافر جو ہے وہ کہیں سے بت اٹھا کے لے آیا تھا اور اس نے مکہ میں رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے. تو جب اس نے مکہ میں بت رکھ دیا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر ایک بت آیا، پھر دو بت آیا، پھر پورا مکہ انہوں نے بتوں سے بھر ڈالا، ٹھیک. ایون صفا اور مروہ جس پہ حضرت حاجرہ نے سعی یعنی کہ دوڑ لگائی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے بتوں کو سجا دیا. ہر جگہ انہوں نے بت لے کر آ گئے. تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب بت آ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا تھا. اور یہاں پہ بھی ان کافروں نے جب یعنی کہ اور چیزیں تو برائیاں تو ہونے لگی تھی، لیکن جب بت آئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رائٹ. سو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سارے لوگ ہی یعنی کہ دین ابراہیم پہ نہیں تھے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ تھے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، انہوں نے کبھی بتوں کا پوجا نہیں کیا تھا. حضرت ابو بکر کے والد ان کو ایک بار بٹھا کے بھی چلے گئے تھے بت کے سامنے کہ تم اس کی پوجا کرو، میں ابھی آتا ہوں تم کو لینے. وہ بیٹھ کے اس سے سوال کرتے رہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا میں نہیں اس کی پوجا کرتا. انہوں نے کبھی اس کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، رائٹ. ہی واز لائک اے بورن لائک دین ابراہیم پہ پیدا ہوئے، اور یہ جہاں پہ ان کے والد بزرگ آلریڈی لائک بتوں میں جا چکے تھے. حضرت ابو بکر نے ایز اے بچہ ہی بھی انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، right؟
so that was, but mainly جو تھے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو ابو لہب، وہ نہیں لے کر آیا ایمان، تو نہیں لے کر آیا ہے. تو جس کو اللہ چاہتا ہے وہ ایمان لاتا ہے. ٹھیک، اینی وے آگے چلتے ہیں ہم. تو اس میں لتنذرا اور انذرا ہاں، کو نہیں تنذرا بتانا؟ جو ہے نا، تنذرا کی گردان ہم آئندہ سے نہیں بنائیں گے، صرف وہ والی گردان جو کہ میں نے بھیجی ہوئی ہے جس میں اسٹار لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انذرا اور تنذرا نے ہمیں اتنا زیادہ وہ کیا کہ وہ کچھ کانجوگیٹر میں تھوڑے سے غلط طریقے سے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے کنفیوژن ہو گیا. اور میری ابھی بالکل نئی بچیوں نے غلطی پکڑی. میں ایک لفظ کاروما کرواتی تھی، کاروما کا باب میں میرے پاس لفظ لکھا ہوا تھا ناتقا. آپ لوگوں کو بھی میں نے کروایا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بچی کو میں نے ہوم ورک دیا، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، ناتقا تو دعات کا باب ہے، یہ ناتقا ہو ہی نہیں سکتا، ناتقا ہے. میں نے اس کو اکاؤنٹ کھولا، اکاؤنٹ سے میں نے ناتقا نکال کے بتا دیا، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی کنفیوژ، وہ نہیں بنانا چاہ رہی تھی، یا لائک تھوڑا سا بحث کے موڈ میں آ گئی تھی. تو میں نے کہا بھائی یہ تمہارے لرننگ کے لیے ہے. پھر میں نے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے مانی غلطی کہ میں نے اس کو ریسرچ نہیں کیا. قرآن میں یہ ینتقو ہے تو پھر وہ کاف کا باب ہو ہی نہیں سکتا. تو شی واز رائٹ. لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تمہیں صرف ورب کو فارم کرنا سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لیتے ہیں فائلہ، وہ ایک ہی لفظ سے ساری ورب بنانا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرا کنفیوژن کا بات یہی ہوا کرتی تھی کہ یہ فعلہ، فائلہ، فاؤلہ کیسے ہو جاتا ہے. وہ ایک ہی ورب لے کے اس کا فعلہ بھی سکھا دیتے تھے، اس کا فائلہ بھی، اور پھر فاؤلہ. تو میں تو اس سے سیکھ ہی نہیں سکی تھی، تو میں نے وہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا. لیکن آئی تھنک وہ بچی بھی رائٹ تھی کہ مجھے ہر لفظ کو پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ قرآن میں اس کی کون سی فارم آئی ہے. تو یہ کانجوگیٹر اور ایکون جو ہے نا اتنے ریلائبل نہیں ہیں. تو اب آپ لوگ صرف نظرہ کی وہی گردان لیجئے جو کہ ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح ریسرچ کر کے کریکٹ کر کے بنا لی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سب کے پاس ہے، نہیں ہے تو میں بھیج دوں گی، یا اسی سے میں نے جو لکھا ہوا ہے، میں نے اس پہ لکھا ہوا اسی ہے کو شیئر کریں، یہ اس سے فارم اپنا 4 لکھا ہے، ہوا نہیں کریں. پیسو نہیں، مضارع ہاں ہے یہ ٹھیک ہے، لتنذرا. ٹھیک ہے. نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے شیئر نہ کریے گا، شیئر اسی کو کریے گا، کیونکہ لکھنے میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ہم نے بڑے اس پہ بہت ٹائم لگایا، اس پہ نظرہ پہ. ٹھیک ہے، تو اب ہم مزید نہیں لگانا چاہتے. وہ ہے، ایک بار دوبارہ پوسٹ کر دیں، جن کے پاس نہیں ہوگی وہ اسی کو لے لیں گے. اور نظرہ کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا ہم اسی کو ریفرنس پوائنٹ بنائیں گے، کیونکہ میں نے پورے قرآن سے جتنی فارمیں آئی ہیں اس سب کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اس میں اسٹار بنا کے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے وہیں سے لکھا ہوا ہے. میں نے اس کو لتنذرا کو لکھا ہوا ہے جی. فارم 4 ہے، پیسو مضارع ہے. پیسو مضارع ہے، چلیں ٹھیک ہے. اور انذرا جو ہے یہ فارم 4 ہے، یہ بھی پیسو ہے اور جی، امر ہے. امر ہے، پیسو ہے اور امر ہے. مطلب پیسو سے بنایا گیا. پیسو کا امر نہیں ہوتا میڈم دلشاد، اتنا میرا خیال ہے. پیسو اچھا کا امر نہیں ہوتا، یہ بھی آپ اچھا، لوگ ما نوٹ کر. انذرا یہ تو خیر یہ امر نہیں ہوگا، یہ امر ہے ہی نہیں، کیونکہ ما انذرا ہے، جزم تو ہے ہی انذرا نہیں. ہے. ٹھیک ہے، ہاں چلے، یو گاٹ اٹ، ماشاء اللہ، گڈ. اباؤہم. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں پھر بھی اپنے پاس کہ پیسو کا امر نہیں ہوتا. اچھا، پیسو کا امر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہاں دکھا بھی دوں اس کا چھوٹا سا وہ چلیں، درابا ہی نکلا ہوا ہے، امپیریٹو ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ میں اس کو پیسو میں لے جاؤں گی تو دیکھیں پیسو میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، اب کوئی اور لفظ لے لیں، کوئی اور لفظ بتائیے. اب کوئی اور لفظ بتائیے. نظرہ کر رہے ہیں، فرض کریں اس میں غلط ہوگا لیکن میں اس کو لے لیتی ہوں. نظرا نظرہ، نظرہ کتنے نیچے ہوگا.
नून लिख लूं शायद आ जाए। अल्लाह मियाँ। किसी का भी ले लो। हाँ किसी का भी ले सकते हैं, वो तो हम लोग तो सारे बड़े लोग हो गए बड़े हो गए हम सब लोग। आसान वाला जो हमने किए हुए उन लफ्जों। जी जी वही इसलिए मैं नजरा, चूंकि आप नजरा कर रही हैं, नजरा ले लें, ठीक है। तो नजरा का देखिए एक्टिव में है, उनजे ये जो भी फॉर्म है, वन फॉर्म है उनजिर, उनजुर एंड उनजुरु, लेकिन इसका अगर मैं मजहूल करूंगी पैसिव गायब, राइट। तो कोई भी लफ्ज का आप पैसिव लेंगी तो पैसिव का अमर होता ही नहीं है, ठीक है। पैसिव का मतलब ही ये है कि कोई चीज आप जो आपके मौजूदगी में नहीं है आप उसको पैसिव कर रहे हो, राइट। तो अमर तो आप डायरेक्ट किसी को बात करते हो ना, ठीक। तो पैसिव का अमर नहीं होता, ठीक। चले ये बात भी आज क्लियर हो गई। अच्छा चल रहा है अब माशाल्लाह, आप लोग बहुत आगे आ गए हो माशाल्लाह। अच्छा अब आगे पढ़े। जी बिल्कुल। इसमें पहले आप अपने साथियों से तो पूछ लें, समीना अब्बास जो कि रिवीजन करना चाह रही थी या उन्होंने नहीं किया हुआ था, समझ आ रहा है। लेतुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। ये समीना है, कोई बोलचाल नहीं कर रहा। मैं म्यूट किया हुआ था। जी जी। तो अभी तक चल रहा है सही समीना? विशेष कर हो सकता है फिर दोबारा पूछने की जरूरत पड़े के लिए। नहीं वो तो आप जितनी बार पूछे, राइट, उसमें कोई उसकी बात नहीं है। वो तो हम सब एक चीज को बार बार जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी पक्की होती जाएगी। हमारी नई साथी सादिया, आप कहीं लॉस तो नहीं हो गई? नहीं बस सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी इस तरह पहुंच जाऊंगी सुनते सुनते करते जी। करते। हाँ हम आपको सब ऐसे इसलिए ही पहुंचे सब ऐसे ही पहुंचे सब ऐसे ही पहुंचे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इन सब को देख के इसलिए बढ़ जाना चाहिए कि यानी कि बल्कि हम सब, लाइक मैं भी साथ ही साथ चल रही हूँ, हम सब के सब जो है उस लेवल पे थे जहां आप आज खड़ी हैं, ठीक है। तो और हमें ज्यादा देर नहीं हुई, हम कोई सालों से नहीं पढ़ रहे, हम ये कोई 4 5 6 महीने 7 महीने एट द मोस्ट, ठीक है। और बीच में हमारा हैपेजर्ड इस वजह से हो गया था कि कभी नए स्टूडेंट आ जाते थे, इन लोगों को 10 मिनट मिलते थे। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, आई थिंक मीना की कोशिशों से बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है माशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस, गुड। तो कोई वो नहीं, फिक्र की बात नहीं। आप इसमें सब लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है जैसे समीना उस्मानी हैं, ये थोड़ा सा बीच में इनका गैप आ गया था, लेकिन ये भी माशाल्लाह वापस ये हैं, शाइस्ता हैं, तो ये थोड़ा सा जूनियर लेवल है, राइट। आपने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, ये लोग अभी आज पता नहीं सुमेरा हैं कि नहीं है। सुमेरा हैं? जी 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 सलाम, मैं सुन रही थी। जी जी मैं आप सुन रही थे? अच्छा चले माशाल्लाह, गुड गुड। हाँ सुमेरा तो लाइक ऑलरेडी बहुत सारी चीजें स्टडी करती हैं, गुड। तो अच्छा ग्रुप माशाल्लाह आप लोगों का, बहुत अच्छा। 7वीं पे आ जाते हैं। चले। लक़द हक़्क़ल क़ौलु लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। लक़द मतलब लामे ताकीद है, यानी अलबत्ता, तहकीक, हक़्क़ल क़ौलु सच साबित हो गई ये बात, अला अक्सरिहिम के उनमें से अक्सरियत पर, फ़हुम ला युमिनून कि वो ईमान नहीं लाएंगे, बस वो ईमान ना लाएंगे। ला युमिनून ईमान नहीं लाएंगे, राइट। मतलब ये है कि अलबत्ता सच साबित हो गई ये बात उनकी अक्सरियत पर, बस वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी राइट। ये उन काफिरों के लिए गया। है कि इनमें से, हाँ यानी कि थोड़े ही, ये कुरान में बार बार इस बात का जिक्र है कि ईमान वाले थोड़े ही हैं, राइट। और इस बात को बार बार लाइक बहुत सारे स्कॉलर्स भी वाज़ेह करते हैं कि देखो ये कह देना, ये यहूदियों की हम लोगों ने स्टेटमेंट ले ली है, वो भी ये कहते हैं कि हमें तो आग नहीं टच करेगी, हम तो हजरत मूसा की कौम है।
ہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے, ہمیں تو بخشش ہو جائے گی, جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے فاطمہ, اے صفیہ, انہوں نے اپنے سارے خاندان والوں کے نام لے کے, 2-3 لوگوں کے نام لے کے بولا کہ دیکھو تم یہاں دنیا میں مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو, میں وہاں تمہاری شفاعت نہیں کر سکوں گا, تمہیں اپنے بلبوتے پہ آ کر میری شفاعت لینی پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ کہ میں آپ کی بیٹی ہوں مجھے شفاعت دے دیجئے, رائٹ, ایسا تو نہیں ہوگا. تو جب وہ بیٹی نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں مجھے شفاعت دے دیں, تو ہم امتی کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تو آپ کی امتی, ہمیں شفاعت دے دیجئے, بٹ رہی ہے کیا شفاعت, رائٹ, ہمیں ارن کرنی پڑے گی, رائٹ. بھائی اگر آپ کو کسی کو جاب دلوانی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایسے تو نہیں 5ویں والے کلاس کو کہیں گے کسی سے جا کے کہ اس کو ڈائریکٹر بنا دو فائنانس کا, تو وہ کیا بنا, وہ شفاعت آپ کی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا, جب تک کہ وہ بندہ لائک MBA نہیں ہوگا یا فائنانس میں اس نے اسٹڈیز نہیں کی ہوں گی, ڈگری نہیں لی ہوگی. جب وہ ڈگری ہوگی اس کے پاس, تو آپ پھر کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری تو ہے, اس کو جاب میں مشکل ہو رہی ہے, آپ جاب دے دیجئے, رائٹ. پھر وہ بندہ جس سے آپ سفارش کروانے کو کہہ رہے ہیں وہ اپنے باس کے پاس جائے گا, آخر میں الٹیمیٹ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا باس کا ہی ہے. تو یہاں پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس الٹیمیٹلی ہم سب کے کون ہیں, مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے اذن, لائک ان کی اذن, ان کے حکم کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہم جب بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا, رائٹ, ہم اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم نہیں دیں گے. ہاں, اس بندے کو آپ کیا کہتے ہیں, اس کی شفاعت آپ کرنا چاہیں گے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے سچ اے کائنڈ ہارٹیڈ, وہ کہیں گے یہ بندہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, چلو اس کی شفاعت کر دو, رائٹ. انشاءاللہ اللہ ہمیں اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلوائے, رائٹ. سو یہ ہے اس میں کہ اس میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. ایمان انہی باتوں پہ, اللہ پہ ایمان, رسول پہ ایمان, اللہ نے جو جو باتیں کہی ہیں قرآن پہ اس میں سب پہ ایمان, رائٹ. اور یہ بات بھی حق ہے کہ اس میں سے اکثر جو ہیں لا یؤمنون ہیں, ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ اکثر اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے, وہاں کے مکہ کے کفار بھی ہو سکتے تھے, اور آج یہ اسٹیٹمنٹ پوری دنیا پر لاگو ہے, ٹھیک. تو بہت خوبصورت آیت یا سورہ یاسین, لائک آلویز کچھ صورتیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں آسانی سے جا سکتی ہیں, الحمدللہ. یہ کرنی ہے ابھی ہے کہ سمینہ کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے, سمینہ عثمانی کو 7 تک کافی ہیں, آپ تو کوئی بھی دن لے لیتی ہیں نا, ایک اور کر لیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. سمینہ عثمانی, جی کوئی بات نہیں. ہاں کیونکہ پہلے کی ہوئی نا. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. انا بے شک ہم نے, جعلنا ہم نے ڈالے, ہم نے ڈالے, فی اعناقہم, ہم ان کی, آناق گردن, گردن مطلب اناقہ سے آناق جو ہے پلورل ہو. ہم ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں اغلالن توق, ٹھیک ہے. پھر وہ الل اسکانے, اور وہ ہے تھوڑیوں تک, مطلب وہ جو توق ڈالے ہوئے ہیں وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون, پھر وہ ان کے سر اٹھائے ہوئے ہیں, وہ یعنی تکبر میں سر اٹھائے ہوئے ہیں, یا اس طرح کہہ سکتے ہیں ان کو کہ بے شک ہم نے ڈالے ان کی گردنوں میں توق, اور وہ ہیں گردنوں تھوڑی تک, وہ جو توق ہے تھوڑی تک ہیں کھڑے, اور ان کے سر اونچے ہیں, سر اونچے ہیں, رائٹ. تو اس میں اناق جو ہے وہ گردن ہے, گو کہ اب آپ کو اناق گردن, ٹھیک ہے, باڈی پارٹ. اور فہیا یہ جو فیمینن ہے پروناؤن, فیمینن پروناؤن ہو گیا, کیونکہ باڈی پارٹ اناق کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. جی ٹھیک ہے, تو اس لیے فہیا یوز ہوا, فہم یا کچھ اور نہیں یوز ہوا. الاسکان ہے تو یہ وہی ہو گیا, تھوڑی, یہ بھی تھوڑی, ہاں
کی طرف اشارہ ہے. فہم مقمحون، پس ان کے وہ سر اونچے کیے ہوئے ہیں، سر اٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو مقمحون بھی میم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں جو اغلالن جالنا، نون ہے. جالا، جالا. جالا سے جالنا بنیا، ہم نے ڈالے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اناک پلورل ہے، ناؤن ہے، باڈی پارٹ ہے. ساتھ میں جو لگا ہوا ہے پروناؤن ہے. اغلالن توق ہے، ٹھیک. فیمینن پروناؤن ہو گیا. تو اچھا، کہنے کا یہاں مطلب ہے علاج جو ہے، یہاں بھی علاج جو ہے حرف جر ہے، اسقانی آ گیا. اسخانی آ گیا. ہاں. اور فی بھی حرف جر ہے، اناقی آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. فی بھی، ہاں آنا ٹھیک. کی. گڈ جاب. یا ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا. اس میں صرف جعلہ ہی تھا، ورب اتنے نہیں آئے. دیکھیں ابھی سورہ یاسین کے شروع کی 8 آیتوں میں اتنے زیادہ ورب نہیں آئے. ٹھیک. اور یہ جو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تکبر میں سر اٹھائے میں. پہلے آپ دیکھیں کہ میری اگنورنس اتنی تھی کہ میں پہلے سمجھتی تھی کہ وہ قیامت کے دن گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، ان کا ذکر ہے. کہ یہ یہاں پہ تکبر، یہ دنیا کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گردنوں میں ایسے توق ڈال دیے ہیں کہ ان کی گردنیں جکڑی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ سر اٹھے رہتے ہیں ان کے تکبر میں. رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے بنایا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ایک نقطہ ہے ان کی حیثیت، نقطے سے بھی کم ان کی حیثیت ہے، سب کی، ہم سب کی. رائٹ. اور ہم لوگ صرف اس اکڑ میں رہتے ہیں، میں انسان ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں یہ میرا گھر، میری دنیا، میرے بچے، میری جاب، ہر وقت میرا کرتے رہتے ہیں. رائٹ. ایوری تھنگ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ٹھیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چاند دیا، سورج دیا، ستارے دیے، آسمان دیا، زمین دی، کھانا دیا. کھانے کا ایک ذرہ جو ہم صبح اٹھ کے کھاتے ہیں وہ ہم میں کون سا انسان ہمیں دے سکتا ہے سوائے اللہ کے. رائٹ. کون سا کھانے کا ذرہ جو ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان نے ہم کو دیا. ٹھیک. انسان ایک چھوٹا سا بیج ڈالتا ہے اور اس سے پھر پوری گیہوں اگ جاتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ یہ میں نے بیج ڈالا اور یہ گیہوں اگی. نو. اس گیہوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نکل جاتی. رائٹ. سو یہ جو گردنوں میں توق ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہیں پہ کچھ لوگوں کے توق ڈلے میں، اور ایسے لوگ پھر وہ ایمان ان کو چھو کر نہیں گزرتا. ٹھیک ہے. تو ایمان کے لیے پہلے تو اپنی گردنوں کے توق کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہماری گردنیں بالکل ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں توق تو نہیں ہے. So that's a beautiful ayah again. Surah Yasin is beautiful. اس قرآن کا دل ایسے نہیں کہا جاتا اس کو. ٹھیک. سمینہ عثمانی آپ کی باری ہے. تو یہ جو ہے جی بولیے. ایک کوشچن. تو یہ جو ابھی اس میں جو سارے باڈی پارٹس آئے ہیں، جیسے گردن، جی، ٹاک ہے اور آگے بھی، تو یہ ناؤن ہی ہوں گے نا؟ جی باڈی پارٹس ناؤن ہے. ناؤن ہوتے ہیں. اور یہ اور اس کے علاوہ پھر یہ فیمینن ہوں گے کیا؟ باڈی پارٹ غیر عاقل ہیں تو غیر عاقل باڈی پارٹ کو غیر عاقل کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے فیمینن پروناؤنز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. جی. ٹھیک. اچھا. ہاں، تو اس کو یاد رکھ لیجیے گا. لیکن بہت گردن تو نہیں، لیکن یہاں پہ تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر، جمع نون عاقل کے لیے جو ورب استعمال ہوگا وہ فیمینن ہی استعمال ہوگا، پروناؤن جو استعمال ہوگا وہ فیمینن ہی استعمال ہوگا. اور ورب بھی آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی اگر ان باڈی پارٹس کے لیے ورب کا استعمال ہوگا تو وہ بھی فیمینن ہی استعمال ہوگا. اچھا. اور یہی ہم کہنا چاہتے تھے نا، جیسے الاسقان میں تو الف لام لگا ہوا ہے تو وہ، اور اغلالن میں تو تنوین لگا ہوا ہے. تو یہ کوشچن صبح والوں نے کیا تھا کہ اناقے کو کیسے پہچانیں گے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ اناقے کو کیسے پہچانیں گے، لیکن پھر ظاہر ہے ایک اسٹوڈنٹ نے خود ہی کہا یہ باڈی پارٹ ہے، یہ تو ناؤن ہوگا. رائٹ.
تو تھوڑا سا ہمیں ووکیبلری پہ بھی غور کرنا پڑے گا. اور باڈی پارٹس کی پھر میں نے لسٹ دے دی تھی کہ قرآن میں کون کون سے باڈی پارٹ آئے ہیں. اگر وہ لسٹ آپ اپنے پاس رکھ لیں گے اور وہ ناؤن آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا, لیکن اگر وہ باڈی پارٹس آپ نے دماغ میں لائے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہیں باڈی پارٹس, لائک ہاتھ ہیں, ناک بھی ہے شاید, منہ بھی ہے, گردن, سر تھوڑی آ گئی, جی سر آ گیا, ہاں, فیٹ بھی فیٹ پتہ نہیں اس میں فیٹ ہیں, وہ قدم کے طور پہ ہیں, لیکن میں نے میں بہت ہنستی ہوں, اور وہ مجھے جو عربی سکھاتی ہے وہ بھی بڑی ہنستی ہے. ایک ہوتا ہے رجلن, رائٹ, اور ایک ہوتا ہے راجلن. تو میں جب بھی آتا ہے راجلن, میں نے کہا مین, کہتے فیٹ, میں نے کہا کیا مین اور فیٹ جو ہے نا وہ دونوں ملتے جلتے ہیں. تو جب بھی آتا وہ بھی ہنستی ہے, کیونکہ ان کے عرب میں بھی یہ والا جوک ہے نا, تو وہ بھی فیمیل ہے ظاہر, ٹیچر میری تو بچی ہے چھوٹی سی, تو وہ بھی ہنستی ہے جب میں ہنسنے لگ پڑی نا کہ یہ راجلن اور راجلن ایک ہی جیسے تو مین اور فیٹ جو ہیں دونوں ایک ہی جیسے ہیں. راجلن کا مطلب مین ہے اور راجلن کا مطلب فیٹ ہے, لیکن یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ قرآن میں یہ والا آیا ہے, لیکن عربی میں راجلن فیٹ کو کہتے ہیں. اچھا, so that was a funny thing میں کا شیئر کروں. ابھی یہاں تک 8 آیات تک یہ جو حروف جر استعمال ہوئے ہیں وہ ایک تو من ہوا, ایک الا ہوا, ایک من نہیں ہوگا, من ہوگا میڈم, من ہوگا, من تو کچھ اور ہے. ہاں, لامینل من ہے نا, من ہے, ہاں ہاں من, ہاں من تو کوشچن ورڈ ہے, ٹھیک ہے, من فی الا الا, ٹھیک ہے. یہ جب اسم سے پہلے آتے ہیں, ناؤن سے پہلے آتے ہیں, تو اس کے آخری حرف کو کسرہ میں مجرور کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں. ٹھیک, کون سے یہ حرف جر 17 ہوتے ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے قرآن میں کتنے آئے ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی جو موٹے موٹے میڈم نے بتائے وہ من فی الا اللہ, ٹھیک ہے جی. اور یہ جب ناؤن سے پہلے آئے ہیں تو ان کو مجرور کر دیتے ہیں, یعنی ان کے آخری حرف پہ جو بھی زبر پیش ہو اس کو زیر میں بدل دیتے ہیں نا. جی بالکل بجا, ٹھیک, مجرور کر دیتے ہیں. جی میں پڑھتی ہوں. سورہ نمبر بتا. پہلی ابھی شروع کروں گی میں. سورہ نمل. جی, اس کا نمبر کیا ہے؟ میں ابھی نکال رہی ہوں, میں بتاتی ہوں. کو شاید کاپی بنانی پڑی, نمل میرے پاس نہیں ہوگی شاید. اچھا, نمل جی 27. میرے پاس 28 ہے, 27 نہیں ہے. میں جلدی سے اس کی کاپی نکال لیتی ہوں القرآن سے. القرآن کریم, قرآن سورہ نمل 27. اوکے, اس کی کاپی بنا دیتی. کتنی آیتیں آپ کو کرنا چاہیں گی؟ یہ چھوٹی چھوٹی ہیں شروع کی نا, 4 تو چھوٹی کرنا چاہیں گی. ہاں 2 تو بہت ہی چھوٹی ہے, تیسری تھوڑی سی بڑی ہے. اب ٹائم اگر ہے تو کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس کو 4 کو ہم کاپی بنا لیتے ہیں, تاکہ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گی. میں آہستہ آہستہ ڈاؤن لوڈ کر رہی ہوں, لیکن آپ لوگ مجھ سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اچھی بات ہے, جو کہ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایڈٹ ہو گیا. اس کو بھی تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتے ہیں, اور اس کو بھیج دیتے ہیں. یہ ابھی کڈ سیکشن میں ہی بھیج دیتے ہیں, سینڈ. اوکے, کہ اس کو ہم
واپس کڈ سیکشن میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تواسین تلکا آیات القرآنی. تلکا مینس یہ، آیات القرآنی آیاتیں آیات القرآنی قرآن کی آیتیں، و کتاب مبین اور مینس اور کتاب مبین روشن واضح. واضح کتاب. یہ واضح کتاب، یہ آیات ہیں قرآن کی، قرآن مبین کی. تو اس میں تو ورب تو کوئی نظر نہیں آ رہا اس میں. بالکل صحیح. جی قرآن کے مطابق ہوگی یا اللہ کے مطابق ہوگی؟ اللہ کے. جی وہ زیادہ تر روشن اور واضح. ہاں وہ قیامت تک نہیں چینج ہوگا. اور قرآن جو ہے وہ ہمارے بننے سے، ہمارے انسانوں کے بننے سے بہت 50,000 سے پہلے ہی لکھ کے لوہے محفوظ میں رکھ دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے جی. تو وہ یونیورسل کانسیپٹ ہے. ٹھیک. اچھا جی. دوسری آیت ہے اوکے. ہداؤں و بشرا. ہدن مینس ہدایت، و بشرا اور خوشخبری، للمومنین مومنوں کے لیے. مطلب یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت، اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ٹھیک. تو اور اس میں بھی نہیں ہے ورب تو کوئی نہیں. کیونکہ قرآن ہے، قرآن میں ہی ہمیں ہدایت ملے گی. کہاں ملے گی ہمیں ہدایت؟ قرآن میں. ہاں اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن قرآن کو سمجھنے سے ملے گی، رائٹ؟ قرآن کو روزانہ کھول کے یا کبرڈ میں رکھنے سے نہیں ملے گی، پڑھنے سے روزانہ کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے، اس سال کا 3 قرآن ختم کرنا ہے، اس کے 15 کرنے ہیں، اور کمپٹیشن نہیں ہے کہ 15 قرآن ختم کیے. ٹھیک. میرے خیال میں ذاکر نائک کی میں ایک ویڈیو سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک آیت سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ آپ کو 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا. انہوں نے حدیث کو کوٹ کیا ہوگا یقیناً، اب ہماری حدیث کی اتنی وہ نہیں ہے. 700 ٹائمز. تو ایک آیت آپ اس کو 70 بار پڑھ لیں یا ایک بار سمجھ کے پڑھ لیں تو 700 کا ثواب مل جائے. ٹھیک. رائٹ. تو کون سا ثواب، ریوارڈ کہاں زیادہ ہو رہے ہیں؟ رائٹ. سمجھ کے زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک. آپ کو پھر وہ بھی ملتی ہے نا، ہدایت بھی ملتی ہے اپنی آف کورس. زندگی آپ اس کے مطابق آپ پھر گزارتے ہیں. مطلب ویسے پڑھنے سے. جی بالکل. اور زندگی گزارنے کا لوگوں کے پاس ٹائم ہو نہ ہو، لیکن سمجھ کی آپ کو ریوارڈ قرآن پڑھنے کا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ الف کا آپ کو الگ مارکس، لام کے مارکس، میم کے مارکس، ہر ایک کے مارکس مل رہے ہیں. صرف یہ کہ آپ اگر زندگی بھی قرآن میں لگا دیں اور کچھ نہ بھی کریں تو آپ کے ریوارڈ پکے ہوتے جا رہے ہیں. رائٹ. سو اس کو پڑھنا سمجھنا بہت بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے، بہت بہت زیادہ ریوارڈ، جس کا ہم امیجن نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑا کسی کو کیا، اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک. چلیں نیکسٹ ہے الذین، جو لوگ یقیمون الصلاۃ، قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر، ہم وہ یقینون، یقین رکھتے ہیں. تو جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ بنا. جی. تو اس میں یقیمون، یہ مضارع. ٹھیک ہے. جی. اور
तो इस पेश लगा हुआ है तो हाँ कैसा लेकिन है? पेश लगा हुआ है तो ये पैसिव हो जाएगा, क्योंकि सोचे पैसिव होगा या फॉर्म 4 भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म 4 में जो होता है असबरा युसबिरु हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना फॉर्म 4 आप कह रही हैं? जी, फॉर्म 4 तो फॉर्म 4 का उसमें जो मुजाहरा जो है उसमें दम्मा आता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा गुजार है। अच्छा फॉर्म 4 है ये जी। अकीमु युकीमु, अकामा युकीमु, सॉरी। तो अलीफ इसका इसके रूट वर्ड्स होंगे। ये आपने किया हुआ है काफ वाव काफ, मुझे तो लग रहा है काफ या मीम। नहीं, काफ वाव मीम। काफ वाव मीम, ठीक है। तो ये फिर हम बना लेंगे, ये बनाए हुए हैं। हाँ, काफ वाव लाम जैसे किया था, आई थिंक जब किए थे हमने काफ वाव लाम मीम वाव ते, काफ वाव मीम सब किए थे, राइट, वाव इन द मिडल। सो पहला लफ्ज इसका कामा हो जाता है, कामा से अकामा हो जाता है, अकामा युकीमु। ठीक है, फॉर्म 4 में। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, उसके बाद यूतूना हाँ, आता से अदा करते हैं। हाँ, तो ये भी सेम, क्योंकि हाँ ये भी फॉर्म 4 होना चाहिए। हाँ फॉर्म 4 होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्म 4 है। ठीक है जी। और इसका यू कानून जी, नहीं मैं इसका रूट वर्ड देख रही थी। हाँ, यूतूनो का अलिफ ते या, अलिफ ते या हो गया आता। और आता। अगर आप फॉर्म 4 बनाएंगी तो वो मद के साथ आएगा, आता। ठीक है, ठीक ठीक आता यूट्यूब। ठीक। अच्छा, उसके बाद है युक्किनून, यकीन रखते हैं। ठीक, ये भी हमने तो ये भी वही है, सेम। हाँ, किया होगा हमने। हाँ जी, फॉर्म 4 है। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और इसका रूट वर्ड अलिफ काफ नून, ये काफनून यकना, उल्टा ही कर रही हूँ, ये काफ नून। ठीक है, यकना या, ठीक है। तो इसको कोशिश करिएगा, इन तीनों को मेरे ख्याल में आपके पास होंगे कि नहीं होंगे, आप कोशिश कर लीजिएगा। अगर गलत होंगे तो मैडम दिलशाद के पास यकीनन होंगे, या फिर नहीं हो सकेगा तो फिर मैं आपको फॉर्म 4 होगी। यकाना तो एकना हो जाएगा। एकना वर्ब की फॉर्म 1 हो जाएगी, यानी फॉर्म 4 है एकना युकिनु, एकना युकिनु। ठीक है, इसका मजारे युकिनु हो जाएगा। ठीक है समीना, तो आप कोशिश करिएगा इन तीनों को लगाने की। और तो कोई नहीं आया आपका, लेकिन एक आयत में ये 3 है, इसका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। एक करते रहना है टाइम। एकना मजारे होगा युकिनु, फिर दूसरा हो जाएगा युकिनुना, तो यही चाहिए था युकिनुना। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक। हाँ मैंने उसमें भी डाल के देखा था, इसमें मैं वो उससे कर रही थी, रूट वर्ड मैं गलत डाल रही थी, तो वो मेरा आ नहीं रहा था। हाँ, मैंने उसमें से बनाने की कोशिश की थी घर पे, लेकिन वो अच्छा, हाँ मैंने रूट वर्ड मेरा गलत हो रहा था। हाँ, अब दोबारा से करिएगा इसे। जी ठीक है, ठीक। आगे जी। इन्नल लजीना, बेशक जो लोग ला युमिनूना ईमान नहीं लाते, बिल आखिरते आखिरत पर, ज़य्यन्ना लहुम। मैडम ये आयत तो लगाए। हाँ ठीक है, अब ठीक। ज़य्यन्ना लहुम
आरास्ता और खुशनुमा करके हमने दिखाया उनके लिए आमालहुम उनके आमाल फहुम बस वो या महूना भटकते फिरते हैं, यानी कि हकीकत जी ये लोग हैं जो लोग आखिरत को नहीं मानते, इनके लिए हमने उनके जो अमाल हैं उनके करतूतों को खुशनुमा करके खुशनुमा बना दिया, इसलिए कि वो फिर वो भटकते रहें, फिर भटकते फिरते हैं, ये मतलब है। ये जो अमा है यानी कि उनकी बसारत बिल्कुल गायब हो जाती है, उनके अंदर की जो रोशनी है वो निकाल ली जाती है, वो हो जाती है। अमा लाइक इसका रूट वर्ड क्या होगा? ऐन मीम है, अमा यामहू, ठीक है। ऐन मीम एन है, मीम है, राइट। अमा यामहू है कर लें, दो चश्मी कर लें, जो भी करना है, ठीक है। तो जो लोग ईमान, जिनके दिल में ईमान नहीं होता, या वो अपने ईमान को बार बार चेक नहीं करते रहते, अपने से सवाल नहीं पूछते मुझ में ईमान है कि नहीं, राइट। और अगर एहसास भी नहीं होता तो सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुझे ईमान दे दे, ए अल्लाह मुझे ईमान दे दे। अल्लाह से आप मांगेंगे तो अल्लाह लाइक जो मांगते हैं अल्लाह देता है। कभी हम दुआएं करते हैं, उसमें जो असल दुआ है वो अक्सर हम भूल जाते हैं। हम सेहत मांगते हैं, रिज़्क मांगते हैं, इल्म मांगते हैं, ईमान का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कि अल्लाह मुझे ईमान दे दे, राइट। तो ईमान को अपने चेक करते रहना चाहिए। लेकिन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते या उनके ईमान में कमी होती है, उनको वो जो कर रहे होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हम ये सही कर रहे हैं, राइट। तो इसमें बिदआत भी शामिल हैं, राइट। जो लोग बिदात करते हैं उनको भी ऐसा, यानी कि खड़े होके म्यूजिक से नाते पड़े चले जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। हाँ, खूब म्यूजिक के लगा के खूब कवालियां गा रहे हैं। ठीक है, वो एक म्यूजिक है और हम एंटरटेनमेंट के लिए मौसीकी सुनते हैं, लेकिन उसको एक इस्लामी दर्जा देना आई थिंक ये इस्लाम के उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन हमें वही अच्छा लगने लगता है, हम उसको ही अपने दिल में उस अमल को हम अच्छा करना शुरू कर देते हैं, फिर बाकायदा उसकी महफिलें अटेंड करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कुरान की कहीं बात हो रही हो तो हमें टाइम नहीं होता अक्सर, लेकिन वहाँ किसी म्यूजिक से लदी फदी ढोल बजते हुए कवाली हो रही होती है तो हम कहते हैं कि हम जरूर सुन ले, अरे वाह वाह क्या कवाली पढ़ी है इसने, ठीक है। सो वो अमाल जो है ना वो शैतान एक्चुअली हमारे लिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी यहाँ कहा है इस आयत के तहत कि उनके अमाल उनको अच्छे लगने लगते हैं, यानी कि उनको उनके दिल को उस तरफ ही माइल कर दिया जाता है, उनको ब्लाइंड कर दिया जाता है, राइट। क्यों? कि वो अपने ईमान का हर वक्त वो नहीं करते एहतसाब, राइट, उसको चेक करना होता है। क्या मतलब बताया था? अमाहा कहते हैं ब्लाइंडली। अच्छा, वो ऐसे ही ब्लाइंडली भटक रहे होते हैं, राइट। अच्छा, ठीक, जैसे कहते हैं ना वो हाथी, अगर एक ब्लाइंड आदमी को हाथी को पकड़ के कह दिया जाए कि बताओ हाथी कैसा है, जिसके हाथ में टांग आएगी वो कहेगा कि हाथी जो होता है उसकी एक मोटी सी टांग होती है, ठीक है, उसको पूरा हाथी जो है समझ नहीं आएगा, राइट। तो वो जो है लाइक यकीनन ब्लाइंड है, लाइक अगर उसका थोड़ी सी कोई चीज लेके कोई थोड़ी सी आयत लेके उसी में भटकना शुरू हो जाते हैं, राइट। लाइक फिर वो समझ लेते हैं कि इसको अपने, जबकि उसका शान नज़ूल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो या इस्लाम सीखने की चीज है, इसको डोंट टेक इट इजी, राइट। तो अब किसने हमारे इंडिया पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सऊदी अरब में कवाली ढोल पीट के हजूर अकरम की शान में पढ़ी जा रही होती है कोई कवाली, राइट। सो आई डोंट नो पाकिस्तान इंडिया में किसने ढोल ताल के साथ वो बिदत को शुरू कर दिया, एंड देन वी प्रीटी मच वी वर द पार्ट ऑफ इट। अल्लाह हमें हिदायत दे आगे। जी बिल्कुल। इसमें हरूफ जर कौन से हैं?
अरे अभी आप हरूफ जर का टाइम नहीं रहा ना आपने सूरह यासीन में हरूफ जर का आपने कहा ना कि नहीं, इसमें बी नहीं है, बेजेर बी बिल आखिराती, जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, ठीक है, बी है, बिल्कुल है, ऐड कर लीजिए आप अपनी लिस्ट में। ठीक समीना जी कोई ठीक है। आपको सवाल, आप प्रेजेंटर हैं और हाँ वर्ब आप कोशिश करेंगी, हाँ मैं हमने ये बनाए कोशिश नहीं है करूंगी। क्योंकि हम वेरियस टाइम पे बना चुके हैं काफी बार, ठीक है हाँ नहीं मैं बना लूंगी ये और फिर मैं आपको भेज इंशाल्लाह, दूंगी। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक। बाकी क्योंकि इससे ये इससे जैसे सादिया हैं उनको मदद हो जाएगी, वो अपने वर्बों अच्छा की लिस्टों में इजाफा कर देंगी। और सादिया आपको हर सूरह की अलग कॉपी बनानी है, जैसे सूरह नमल हुई है वो अलग कॉपी होगी, सूरह यासीन की अलग कॉपी होगी, आप जो प्रेजेंट कर रही हैं उसकी अलग कॉपी होगी, ठीक है सही जी ठीक। तो यहाँ पे जी 7-8 सूरतें एक साथ चल रही हैं लेकिन लफ्ज वही आ रहे हैं, युकीमूना किसी और सूरह में भी आया है, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है सही मैं ये कहती हूँ कि फ्राइडे मेरा बिजी डे है, फ्राइडे को मेरे हाँ ये बात सॉरी हमें डिस्कस करनी थी। तो देखें मैं आपको अपना स्केड्यूल बता देती हूँ यहाँ पर। मेरी कल क्लास है जो कि कल शुरू होगी 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक चलेगी। मेरा स्कूल जो है वो इन पर्सन हो गया है, ठीक है। कल मेरी 2 बल्कि 3 क्लासें हैं, ठीक है। वो 5 बजे शुरू के तकरीबन रात 9 बजे चल जाएंगी, तो मंगल तो गया मेरा, ठीक है। बुध को मेरी क्लास 5 बजे शुरू होगी। अब वो टीचर जो हैं वो अब यानी कि अगर वो कुरान की क्लास है, हमारी कुरान हिफ्ज की क्लास है, ठीक है। अच्छा वो टीचर जरा से थोड़े से सख्त हैं और 5 बजे हमें वहाँ पे होना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं अपना हिफ्ज सुना के और 1 घंटा उनके 3 घंटे 5 से लेकर 8 बजे तक अगर उन्होंने बिठा के रखा हमें 5 से 8 तक, समझो तो मंगल और हमारे बुध दोनों ने हाँ बुध को अगर उन्होंने रखा तो बुध के, लेकिन बुध के चांसेस हैं, बुध के चांसेस हैं हमारे, ठीक है। अच्छा जुमेरात को ऐसा है कि जुमेरात को मेरे फेवरेट टीचर तफसीर पढ़ाने वाले हैं, जिसको मैं रोने लग पड़ी थी जब मेरा स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग तकरीबन एडिक्ट हो चुके हैं उन टीचर के, और उन टीचर के कुरान पढ़ाने में। हदीस उन्होंने हमें पढ़ाई थी, तो हमने सोचा कि वो हदीस इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं तो कुरान कितना मजेदार होगा उनसे पढ़कर, राइट। तो हमारे पास शायद उनकी क्लास है, अगर उनकी क्लास हुई बाद में तो फिर मुझे जुमेरात में टाइम मिल जाएगा और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, क्योंकि उनकी क्लास हमारी 1.5 घंटे की है। तो फिर मैं वहां से, स्कूल हमारा तकरीबन 16 मिनट के फासले पे, ठीक है, तो मैं ड्राइव करके वापस पहुंच सकती हूँ। तो बुध या जुमेरात आपके पास ऑप्शन है, बुध को आप छोड़ दें, मेरे लिए तो बुध ज्यादा सही, बुध ज्यादा सही है, ठीक है। मेरे लिए बुध ज्यादा हाँ तो बुध को देख लेते हैं। मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं 5 बजे स्कूल पहुंच के और वहां से जल्दी निकलूं, राइट। हाइब्रिड ऑप्शन भी हैं लेकिन वो पता नहीं क्या बड़े सिक्रेटिवली, वो यानी कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो गया है, हमारा स्कूल का कैंपस अब एल्गोन क्वीन कॉलेज में चला गया है, जो कि एक बड़ी इस्लामी लिहाज से बड़े अच्छी बात यह है कि अगर कॉलेज के अंदर होगा तो कॉलेज के अंदर अदर तलबा जो यहाँ के ओटावा के फ्रेंच नॉन मुस्लिम्स लोग हैं वो क्यूरियस होंगे कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, राइट। और अभी ये जो हमारे स्कूल के हमारे असातिज़ा जो हैं वो बहुत सारे लोगों को दावा करके कन्वर्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत यंग फोक्स जो हैं वो इस्लाम लेकर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी कोशिश है। एल्गोन क्वीन कॉलेज जो है लाइक यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी हैं और एक बड़ा कॉलेज है यहाँ पे, एल्गोन क्वीन कॉलेज। और आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े कैंपस होते हैं, जैसे अगर वहाँ मुझे देखा जाए तो शेरिडन के, सेनेका के बड़े बड़े कैंपस होते हैं, तो ये भी ओटावा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है ये, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल को तकरीबन अपग्रेड हो गया, इस्लामी स्कूल। और अभी ये बात सीक्रेट है लेकिन बहुत जल्दी ओटावा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने वाली है, काम हो रहा है, अप्रूव हो चुकी है Alhamdulillah. So I don't know. Allah made my way to come to Ottawa and I am in Ottawa. Alhamdulillah. और हमारे स्कूल में ये अनाउंस हुआ है कि अगर हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, जो कि अभी मेरा जरा सा गिर गया है, 3.8 हुआ पहले साल में मेरा GPA, अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो उनको वो टीचिंग असिस्टेंट एज अ वॉलंटियर
but they would be teaching assistant. आप ये सोचें कि as a teaching assistant क्या knowledge हासिल करने का मौका होगा, right? So alhamdulillah, and they would assign a mentor teacher to us, right? हमारे एक टीचर होंगे जिनसे हम जुड़ जाएंगे, जो हमें maybe he would be a lifelong, जो भी मेरी जिंदगी है, I would love to have a lifelong teacher इस्लाम का. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें अच्छी जा रही हैं. So बस यही कहना था मैं कि बुध को मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं आपको बुध को आप लोग अलर्ट रहिएगा. तो ऐसा रख लेते हैं कि क्लास रख लेते हैं और आप लोग अलर्ट रहिएगा. और अगर मैं पहुंच गई पहले, अगर 5 बजे क्लास है तो मैं जाहिर है 2 घंटे कुरान में उन टीचर के सामने बैठना भी जरा बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत जोर की डांट पड़ती है. तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि मैं पहले नंबर पे मेरा हिफ्स का बारी आ जाए और मैं उनको सुना के इतना अच्छा सुनाऊं कि वो खुश होके कहें कि जाओ जल्दी छुट्टी कर लो. ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह. तो कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है. तो फिर मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए. हाँ चले. अल्लाह अल्लाह.